ابو لہب کے ایک بیٹے کے بارے میں، وہ اتبا تھا یا لہب تھا؟ لہب بڑا بیٹا تھا، اسی لیے وہ ابو لہب، لہب کا باپ، یہ کنیت اس نے اختیار کی تھی۔ تو وہ اتبا تھا یا لہب تھا، شام کے سفر کی وہ تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ میں سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو اور ان کے سامنے ذرا میں ان کو برا بھلا کہہ کر آؤں۔ اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور بڑی ڈھٹائی اور بدتمیزی کے ساتھ وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اول فول بکتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بڑے رحمت والے ہیں، یقیناً اگر صرف اپنی بات ہوتی تو شاید رسول اللہ خاموش رہ جاتے، لیکن بات اللہ کی بھی تھی۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ کیا دعا فرمائی اللہ کے رسول نے؟ اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ جب وہ لوٹ کر آیا ہے، ابو لہب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، تو نے کچھ کہہ دیا، انہیں برا بھلا کہا؟ کہا ہاں میں نے جم کر انہیں برا بھلا کہا۔ کہا اچھا جواب میں انہوں نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، بتا جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہاں انہوں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی اور کہا اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ اب ابو لہب نے کہا بیٹا اگر محمد کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے تو اب یہ خیر نہیں، کیونکہ میری ان نگاہوں نے دیکھا ہے کہ نہ جانے کتنی بار ان کی زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہو کر رہی۔ یہ بدبخت حضور کی عظمت و شان جانتے تھے اور ان کا دل نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، لیکن ان کی انانیت، ان کی نفسانیت، ان کی جھوٹی شان انہیں روک دیا کرتی تھی۔ پیارے اسی لیے کہا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص زور اس پر دیا ہے، اللہ کے رسول نے زور دیا ہے کہ بندے ہو تو بندے بن کر رہو، خدائی کے دعوے دار نہ بنو، اکڑ نہ پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے انانیت اور نفسانیت نہ پیدا کرو، بلکہ جھک کے رہا کرو۔ اور عاجزی اور انکساری پیدا کرنا یہ بندے کی شان ہے، اور جو اکڑ پیدا کرتا ہے، جو عاجزی اور انکساری کا چولا اتار دیتا ہے، گویا وہ بندگی چھوڑ کر خدائی کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ تو کہا میں نے دیکھا ہے کہ ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب سفر میں لے کر بھی چل رہا ہے تو بیٹے کو درمیان میں رکھا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کئی منزل چلنے کے بعد ایک جگہ ٹھہرنے کی جگہ آئی، ایک راہب، ایک پادری کا گرجا گھر تھا، گرجا گھر کے قریب۔ تو وہاں پر جب خیمہ ڈالنے لگے تو وہ گرجا گھر کا پادری آیا، کہنے لگا یہاں تم کہاں خیمہ ڈال رہے ہو، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں تو شیر اور گیدڑ اور اس کے بعد جو بھیڑیے جو ہیں وہ اس طریقے سے گھومتے ہیں کہ جیسے بھیڑ بکریاں گھومتی ہیں، اس طریقے سے شیر یہاں اور بھیڑیے یہاں گھوما کرتے ہیں، اس لیے کہیں اور کوئی محفوظ جگہ تم تلاش کرو۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنا حفاظتی انتظام کر لیتے ہیں، ہاں مجھے اپنے بیٹے سے خطرہ ہے۔ تو اپنا سامان اس نے جمع کروایا، سامانوں کا جب ڈھیر لگ گیا ایک جگہ پر، تو ڈھیر لگانے کے بعد قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، تم میرا بیٹا سے متعلق مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، کیونکہ محمد نے اسے بد دعا دی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اوپر سوئے تاکہ وہ محفوظ رہے جانوروں سے، درندوں سے اور دیگر چیزوں سے۔ بیٹے کو اوپر جو ہے وہ سلایا ہے۔ رات ہوئی، جب سارے سو گئے ہیں، ایک شیر آیا ہے۔ وہ شیر کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہی اس کے کتوں میں سے کتا تھا۔ حضور کی بد دعا کا اثر اب ظاہر ہونے لگا ہے۔ وہ شیر اب سب کا منہ سونگتا چل رہا ہے، بالآخر وہ جب دیکھتا ہے کہ سب کو منہ سونگا چھوڑا تو آخر میں اس نے دور کنارے سے اوپر کی جانب تکا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے سے چھلانگ لگا کر اس مچان کے اوپر پہنچا ہے جہاں اپنے بیٹے کو ابو لہب نے سلایا تھا۔ اس کا منہ سونگا اور منہ سونگنے کے بعد فوراً اسے پکڑ کر چیر پھاڑ دیا ہے، اور چیر پھاڑ کر اسے جہنم واصل کر دیا ہے۔